تو قادیانی جو ہے نا، قادیانی اس حوالے سے دھوکہ بھی دیتے ہیں اور اس قسم کے وساوس پیدا کرتے ہیں کہ جس سے عام مخلوق جو ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں دینی لحاظ سے، وہ فوراً ان کے مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب مغالطہ دیتے ہیں، دیکھیں جی آپ کہتے ہیں قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں بے شمار جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد آخری نبی نہیں آئیں گے دنیا میں، آپ آخری نبی ہیں، بس آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ تو دوسری طرف تم مسلمانوں یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، تو تم خود ہی اپنے عقیدے کی دھجیاں اڑا رہے ہو۔ ایک طرف کہتے ہو کہ نبی نے آنا نہیں ہے، دوسری طرف کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قرب قیامت میں، تو اپنا عقیدہ تو آپ نے خود اپنے دلائل سے توڑ دیا۔ اب اس قسم کا شکوک و شبہات امت کے ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں، پھر عام آدمی فوراً پریشان ہو جاتا ہے، واقعی یار یہ کیا مسئلہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے، وہ آخری والا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ تو اس پر اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا مقتضا کیا ہے، اس بات کو سمجھ لیں کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا نبی، کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی کتاب قرآن قیامت تک کے لیے ہے، آپ کا دین، دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو نئے نبی ہیں، ان کا زمانہ پہلے گزر چکا ہے، نہ وہ نئی شریعت لے کر آئیں گے، نہ وہ اپنی شریعت کے مطابق لوگوں کو حکم دیں گے، بلکہ وہ بھی دین محمدی کی اتباع کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمبر ایک نئے نبی نہیں ہیں، نئی شریعت نہیں ہے، وہ نئے نبی اپنے زمانے میں تھے، آپ علیہ السلام سے قبل تھے، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ جب آئیں گے بھی تو امتی بن کر تشریف لائیں گے، اور امت کو جو پیغام دیں گے ان کی ایک حیثیت تو نبوت کی حیثیت اپنی جگہ ہے، لیکن جو شریعت کا سلسلہ ہے، جو احکامات کا سلسلہ ہے، وہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے فالو کریں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی دین کی، اپنی شریعت کی، اپنی کتاب انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے، اسی قرآن کریم کے مطابق چلیں گے۔ وہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب یہ ختم نبوت کے معنی پر جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ مغالطہ، ہم اس مغالطے کا شکار نہیں ہوں گے، ہمیں یہ مسئلہ خوب سمجھ لینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں، جب یہ قانون بن گیا اور علماء نے اسمبلی میں ڈبیٹ کی اور کئی دن یہ ڈبیٹ چلتی رہی، پھر جا کے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں یہ اسمبلی میں ذمہ داری دی گئی تھی علماء کی طرف سے، نمائندہ منتخب کیا گیا تھا تمام مکاتب فکر کی جانب سے کہ آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے۔ میرے خیال لائٹ آ گئی ہے۔ آپ نے یہ جنگ، ناموس کی جنگ کس نے لڑنی ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، کس نے لڑنی ہے؟ اسمبلی میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو تمام علماء نے، جتنے مسالک کے علماء تھے، انہوں نے یہ صحرا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ رکھا کہ آپ نے ڈبیٹ کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے، آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ تو آپ نے جو گفتگو کی، مناظرہ کیا، پھر آخر میں جا کے رزلٹ یہ نکلا، اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ سائن کرے اور اس بل کو پاس کرے۔ اس کے لیے ظاہری اسباب بھی اختیار کیے، سامنے بھی کاوشیں کی، بیک گراؤنڈ بھی کوشش کی، حتیٰ کہ ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے گھر کی طرف سے بھی، یعنی ہر طرف سے کوشش کی گئی۔ وزیر جتنا بڑا ہو بھائی، بادشاہ جتنا بڑا بھی ہو، گھر کے وزیر سے تو بڑا نہیں ہوتا۔ گھر کا وزیر سمجھتے ہیں نا جی، ہر آدمی جتنا بڑا ہو، لیکن گھر جا کے بیگم کے سامنے سر جی حاضر ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو جو علماء نے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بالخصوص ہر لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے بھی کور کیا، باہر سے بھی کور کیا، ہر طرف سے کور کیا اور مجبور کیا کہ یہ آپ نے سائن کرنا ہی کرنا ہے۔ تو دیکھیں علماء کی قربانیوں سے یہ عقیدہ، اس کی حفاظت اور یہ بل ہمیں ملا ہے۔ اس لیے اس پر میں ہر دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارے بعض ساتھی شاید محسوس کرتے ہیں، میں جو آپ کو یہ ترغیب دیتا ہوں نا کہ آپ علماء کو اہمیت دیں۔ کس کو اہمیت دیں؟ یہ اس لیے کہتا ہوں، اور کسی بھی مسلک سے ہو، اس حوالے سے میں مسلک کا تذکرہ بھی نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں ناموس صحابہ کا جو بل آیا، اس میں دیکھیں جنہوں نے بل پیش کیا، جماعت اسلامی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں پیش کیا جماعت اہل حدیث، بل کی تائید کی جمعیت علماء اسلام، سینیٹر طلحہ محمود اور مفتی عبدالغفور حیدری صاحب۔ تو تمام مکاتب فکر، تمام مسالک، تمام جماعتوں کے
اور کاف لیگ میں بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی تائید کی، اور یہ جو سینیٹر تھے یہ نون لیگ سے منتخب ہو کے آئے تھے جنہوں نے سینٹ میں بل پیش کیا، حافظ عبد الکریم صاحب نام تھا۔ تو اب دیکھیں علماء جس بھی شکل میں جس بھی جماعت سے ہوں گے، جب وہ اسمبلی میں ہوں گے تو قرآن کریم کے عقائد کی جو ہمیں ذکر کیے گئے بتائے گئے ان کی حفاظت کریں گے، وہ ہمارے عقائد کی حفاظت کی جنگ بھی لڑیں گے اور ہمارے مال کی بھی حفاظت کریں گے، مال کے لحاظ سے بھی ان پر خیانت نہیں اور عقائد کے حوالے سے بھی ان کی قربانیاں مسلم ہیں۔